أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے ہی دن سے ضرورتوں کا اور حاجتوں کا مجموعہ بنایا ہے. اس کے ساتھ طرح طرح کی ضرورتیں، طرح طرح کی حاجتیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. پیدا ہونے سے لے کر ہم سب محتاج ہیں، سب ضرورت مند لوگ ہیں. حق تعالی شانہ نے انسان کی ضرورتوں کا انتظام فرمایا اور اس کی شکل یہ ہوئی کہ انسان کو جب یہ پیدا ہوتا ہے تو یہ کسی چیز کو چبانے کے قابل نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی چھاتیوں سے دودھ کا انتظام کیا. جب اس کے دانت آ جاتے ہیں تو حق تعالی شانہ اپنی قدرت سے اس کو طرح طرح کی غذائیں کھلاتے ہیں. کوئی آدمی غذا سے، کھانے پینے سے باقاعدہ نہیں ہے، سب کو اللہ دیتا ہے. پھر حق تعالی شانہ اس کے لیے پینے کا انتظام کرتا ہے. اس نے پانی آسمان سے برسایا، پاک صاف ستھرا پانی، کہ اس سے انسانوں کی پیاس بجھائے، زمین کو زندہ کرے، اس سے ہر قسم کا پھل پھول سبزی اگاوے. اللہ کی قدرت یہ ہے کہ انسان تھکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تھکان دور کرنے کے لیے نیند رکھی. نیند اس کی ضرورت ہے. نیند کیا ہے بولو؟ ضرورت ہے. اگر سوئے نہیں نا تو آدمی پاگل ہو جاؤں. سوئے نہیں تو آدمی کیا ہو جائے بولو؟ دیوانہ بن جاؤں. اس لیے دیکھیں، میں آپ دن بھر اپنے کام کاج میں تھکتے ہیں تو رات کو 10 بجے 9 بجے پھر کیا کرتے ہیں؟ بستر تلاش کرتے ہیں. کہیں بھی گیا ہوا آدمی رات کو اپنے سونے کی جگہ تلاش کرے گا، پھر سو جانا ہے. ضرورت اس کی ہے. اللہ نے اس کا انتظام کیا اس کی باڈی کو فریش کرنے کے لیے کہ آئندہ کل اس کو کام کرنا ہے. تو اللہ نے اس کے ساتھ ضرورتوں کو لگا کر رکھا ہے. میرے بھائیوں، ان تمام ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت ہماری کوئی ہے نہیں تو اللہ کا دین ہے. کیا ضرورت ہے بولو؟ اللہ کا دین ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. ہاں، کیونکہ یہ انسان کے دنیا میں پیدا کرنے کا اصل مقصد وہ دین کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. اس کو کس کے لیے پیدا کیا گیا بولو؟ دین کے لیے. کھانے پینے کمانے کے لیے نہیں کہ آدمی کھائے پیے کمائے شادی کرے بچے پیدا کریں بوڑھا ہو جائیں مر جائیں. یہ نہیں ہے. یہ تو ایک ضرورت ہے. یہ سب کیا بولو؟ کھانا پینا کمانا شادی بیاہ بچے مکان کھیتی باڑی، یہ سب چیزیں میری آپ کی ضرورت ہے. یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. زندگی کا مقصد یہ چیزیں نہیں ہیں. ہاں، یہ تو ہم ہیں تو بھی ہیں. ہم نہیں چلے جائیں گے دنیا سے تو بھی کیا رہے گا بولو؟ کوئی کھائے بغیر رہے گا؟ جس کے گھر میں میت ہو جاتی ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں بولو؟ پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں، نانا دھونا شروع کر دیتے ہیں،
کام کاج شروع کر دیتے ہیں، سونا ہنسنا سب شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وقتی طور پر 2-4 دن کی آدمی پر حادثے کا غم رہتا ہے، پھر دنیا نارمل ہو جاتی ہے، گھر کا ماحول نارمل ہو جاتا ہے، سب اپنے طریقے سے جیتے. ہماری وجہ سے کوئی آدمی ہمیشہ کے لیے کھانا پینا نہیں چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں ضرورت ہیں. مقصد کوئی اور چیز ہے، مقصد میرا آپ کا کیا ہے بولو؟ وہ اللہ کا دین ہے. یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے کہ میں آپ محنت کر کے اپنے آپ کو دیندار بناؤں. میں آپ کیا کریں؟ دیندار بناویں. یہ زندگی کا اوریجنل مقصد یہ ہے، اصل مقصد یہ ہے، ٹارگیٹ یہ ہے. آدمی کا ٹارگیٹ ہوتا ہے نا، ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے کہ دیندار بننا، اور محنت کر کے لوگ دیندار بنے اس کے لیے کیا کرنا بولو؟ جان مال جد و جہد کوشش محنت کرنا. یہ زندگی کا اصل مقصد ہے. اللہ نے جتنی نعمتیں مجھے آپ کو دے رکھی ہیں، یہ ساری نعمتیں اسی کے واسطے دے رکھی ہیں. ساری نعمتیں بولو اسی کے واسطے دے رکھی ہیں. یہ خالی جمع کر کے رکھنے کے واسطے نہیں ہے. یہ نعمتیں جمع کر کے رکھ لے آدمی کہ اس کے واسطے نہیں. اسی لیے اصل مقصد پر جو نعمتیں لگ جائے گی، کل آخرت میں اللہ کے یہاں اس کا حساب نہیں بلکہ اس کا کیا ہے بولو؟ انعام ہے. اصل مقصد کے لیے جو نعمت لگ جائے گی اس پر کیا ہے بولو؟ انعام ہے. انعام ہے اللہ کی طرف سے. انہوں نے مقصد پر جان لگایا، مقصد پر مال لگایا، مقصد پر جوانی لگائی، مقصد پر صلاحیت لگائی ہے نا، مقصد کے لیے اپنی استعداد کھپائی. ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کو لگایا، کھپایا. آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے یہ. اور جو چیزیں بغیر مقصد کی لگی ہوگی نا دنیا میں، سمجھے نا، وہ سب کا مجھے آپ کو حساب دینا ہے. وہ سب کیا دینا بولو؟ حساب دینا ہے. آپ کو کوئی آدمی 500 کی نوٹ دے اور یہاں سے آپ کو بھیجیں چل کے 5000 روپیہ دے اور آپ کو یہاں سے بمبئی بھیجیں، تو آپ کو کسی مقصد کے لیے بھیجا، 5000 روپیہ خرچہ دیا، آنے کے بعد آپ اس کو پورا حساب دیتے ہیں. آپ کیا دیتے ہیں بولو؟ حساب. یہ بھاڑا ہوا، یہ ہوٹل میں رہنا ہوا، یہ لاج میں کھانا ہوا، یہ جس کام کے لیے بھیجے تھے نا اس کے لیے ٹیکسی رکشہ کا بھاڑا ہوا، ٹھیک ہے 5000 میں، بولے ٹھیک ہے 3500 روپئے، 1500 کہاں ہے نا؟ تو 1500 کا حساب مانگے گا نا آپ نے. 1500 کہاں ہے کہ 3500 تو آپ نے صحیح ٹھکانے پر لگائے، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا اس کام پر آپ نے لگائے، باقی یہ 1500 کا حساب دو بھائی. تو یہاں نہیں ہوگا تو آدمی کسی سے لا کر دے کر کیا کر دے گا؟ حساب پورا کر دے گا. لیکن آخرت میں آدمی حساب نہیں دے سکے گا، سمجھے نا، وہاں ہوگا ہی نہیں کچھ. کیا ہوگا؟ خالی ہاتھ جائے گا وہاں. وہاں پھر پکڑ شروع ہوگی. وہاں کیا شروع ہوگی بولو؟ آدمی کی پکڑ شروع ہوگی. ہاں. اور جتنا مقصد پر لگایا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام پر انعام دے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. 1 کا 10 یہ اللہ میاں کی مارکیٹ کا کم سے کم ریٹ ہے. 1 کا 1 نہیں، 1 کا ڈبل نہیں. 1 کا کتنا بولو؟ کوئی دیتا ہے دنیا میں؟ 1 کا 10 کوئی دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اور یہ کہتا ہے کم سے کم یہ میرے یہاں، سمجھے نا؟ ہاں. اور آدمی اچھی نیت سے، اخلاص سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب جان مال لگاتا ہے نا مقصد کے لیے، تو پھر تعالی شان اس کو پتہ نہیں کتنا چند گنا بڑھا کر دیتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہے. وہ کسی کو دے تو اسے کون پوچھنے والا، ٹوکنے والا ہے کہ آپ نے اس کو ایسا کیوں دیا؟ بولو، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. کسی کی مجال ہے اس کے سامنے بولنے کی؟ بولو کسی کی مجال ہے؟ جیسے دنیا میں سب کو اس نے الگ الگ چیزیں دے رکھی ہیں. کوئی شکایت کر سکتا ہے کہ آپ نے مجھے کالا کیوں بنایا، اس کے جیسا گورا کیوں نہیں بنایا؟
ہے نا؟ آپ نے مجھے ایک دم دبلا پتلا کیوں بنایا؟ آپ نے مجھے موٹا کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے مجھ کو ناٹا کیوں بنایا؟ آپ نے مجھے ذرا لمبا ہینڈسم کیوں نہیں بنایا؟ کوئی بولے گا اللہ میاں سے؟ کسی کی طاقت ہے؟ کسی کی حیثیت طاقت نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہوگا کہ جب آدمی اصل مقصد پر چیزیں لگا کر آیا ہے تو اللہ انعام دے گا، اور اللہ اپنی شان سے دے گا. اور کیسا دے گا؟ وقتی طور پر نہیں دے گا، ہمیشہ کے لیے دے گا. کیسا دے گا؟ ہمیشہ کے لیے دے گا. اسی لیے حدیثوں میں ہے اپنے دیندار نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں کہ جسے کسی کان نے سنی نہیں، آنکھ نے دیکھی نہیں، اور نہ کوئی آدمی اس کا تصور کر سکتا ہے. جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو ایک فرشتہ ان سے کہے گا کہ تم یہاں ہمیشہ کے لیے زندہ رہو، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. یہاں تم ہمیشہ خوشحال رہو، اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ان لکم ان تنعموا فیہا فلا تبأسوا ابدا، اب کبھی پریشانی نہیں ہوگی. تم یہاں ہمیشہ زندہ رہو، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. اور تم یہاں ہمیشہ عزت کے ساتھ رہو، تمہیں کبھی ذلت پیش نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اصل مقصد پر سب کچھ لگا کر آئے ہو. بھائی سمجھتے ہو؟ ہاں، اصل میرا آپ کا مقصد اپنی زندگی کو دیندار بنانا ہے. سمجھو بات کو. یہ 50 سال 70 سال کی زندگی کھانے پینے کمانے بچے پیدا کرنے کے واسطے نہیں ہے. آدمی کو دنیا کی زندگی کی رنگ رنگلیاں جو ہوتی ہے نا، رنگ رنگیلیاں، یہ آدمی کو کیا کر دیتی؟ بولو، بھول بھلیا میں پھنسا دیتی ہیں. ہم پھنسے ہوئے. اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. یہ مت سمجھنا کہ یہ ہمیشہ رہے گا، یہ چھوٹے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ چھوٹ جائے گا. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں اللہ کے بارے میں شیطان دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈالے. دنیا میں دو چیزیں آدمی کو دھوکہ دیتی ہیں، ہے نا؟ دنیا کی زندگی کی خوشحالی، اور اگر خوشحالی نہیں ہے تو اس خوشحالی کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد، کوشش، تھکنا لگنا ایسا لگ جاوے آدمی کہ آدمی اللہ کے دین کو بھول بیٹھے. آدمی کیا کر بیٹھے؟ بولو، اللہ کے دین کو بھول بیٹھے. نہ اعمال کی پابندی، نہ احکام کی پابندی، نہ سنتوں کی پابندی، نہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام. بے دینی والی زندگی. کیوں؟ خوشحالی چاہیے. حالانکہ آدمی کی جد و جہد اور کوشش سے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتا ہے. وہ تو اللہ نے اس کے مقدر میں جتنا لکھا ہوتا ہے نا، اللہ اتنا ہی اس کو دیتا ہے. کوئی یہ سمجھے میں کوشش کروں، محنت کروں، تھکوں، رات دن ایک کروں، ڈبل جاب کروں، کیا کروں؟ بولو، دن کی جاب، رات کی نائٹ ڈیوٹی کروں، اور کیا بن جاؤں؟ بولو، مالدار اور خوشحال. یہ نہیں ہو سکتا ہے. مالدار اور خوشحال بن جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کے مقدر میں ہے، محنت کی بنیاد نہیں ہے. اللہ نے لکھ کر رکھی ہے روزی. میری آپ کی روزی اللہ نے لکھ کر رکھی ہے. ہاں، اسی لیے کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ دنیا بقدر مقدر، طلب کرو نہ کرو ہر حال میں ملے گی. سمجھے؟ دین بھی بقدر مقدر، لیکن وہ طلب پر ملے گا. طلب نہیں کرے گا تو اللہ نہیں دے گا. أَنُلْزِكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ. کوئی آدمی نہ چاہے اور زبردستی اللہ اپنی قیمتی دین اسے دے دے، یہ اللہ کا دستور نہیں ہے. اللہ کا دستور یہ ہے کہ طلب والوں کو دیتا ہے، اور دنیا کے بارے میں سب کو دیتا رہتا ہے. ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے. نہ ماننے والوں کو بھی اللہ دیتا ہے، بلکہ نہ ماننے والوں کو ماننے والوں سے زیادہ دیتا ہے. یہ اللہ کا دستور ہے، سب کو دیتا ہے، کسی کو محروم نہیں کرتا، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے، سب کو پالنے کا وعدہ کیا ہے، سب کو کھلانے کا، پلانے کا، دینے کا وعدہ کیا ہے.
جب تک رہے گا اللہ اس کے سب چیزوں کا انتظام کرے گا. لیکن دین کے بارے میں ایسا نہیں ہے. دین کے بارے میں بندہ طلب دکھائے گا تو اللہ دے گا, اور دین کے بارے میں بندہ طلب نہیں دکھائے گا. اور طلب کا مطلب کیا ہے بولو؟ دل میں نیت کر کے گھر بیٹھا رہے وہ, دل کے نیت کر کے ہاتھ پیر نہ مارے وہ. ارے طلب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو دیندار بنانے کے لیے جد و جہد کوشش میں لگے, اللہ کے احکام جو ہے دین کے راستے سے اس کو سیکھیں, اس کو کیا کرے بولو؟ سیکھیں, اور عملی طور پر اس کو زندگی میں لانے کی محنت میں لگے. عملی طور پر اس کو زندگی میں لانے کی محنت میں لگے. میں آپ دکان کے پیچھے, کھیت کے پیچھے ہے نا, اپنی جاب نوکری کے پیچھے, اپنی لاری رکشہ ٹیمپی پھیری کے پیچھے محنت کرتے رہیں, اور دل میں یہ تمنا ہو کہ دیندار بن جاؤں, اور محنت دین کے لیے نہ ہو, دل کی محنت ون سائیڈ ہو. کیا بولو؟ ون سائیڈ, ون سائیڈ محنت, اور زندگی میں مشغولیت بھی اسی کی ہے, اور زندگی اسی ڈگر پر چل رہی ہے. بس ایک سوچ ہے, پیسہ کماؤ, دنیا کماؤ, یہ لے لو, وہ لے لو, یہ خرید لو, وہ خرید لو, ہے نا. یہی ٹارگٹ بنا کر آدمی رات دن ایک کر کے چلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے. وہ کسی مثال دینے والے نے بہت اچھی مثال دی کہ ایک آدمی گاڑی لے کر جا رہا تھا ایسے راستے پر کہ اس میں یو ٹرن نہیں تھا, اس میں یو ٹرن نہیں تھا. وہ جا رہا تھا, اکیلا تھا. راستے میں کسی نے ہاتھ کیا, لفٹ مانگی. بولے کون ہے آپ؟ کہ میں آپ کی بیوی اور آپ کے بچے ہوں. اچھا آ جاؤ. گاڑی میں بٹھا دیا, سمجھے نا. پھر آگے چلا, کسی نے لفٹ مانگی, کھڑا رہا. کون ہے؟ کہ میں آپ کا کھیت ہوں, میں آپ کی دکان ہوں, میں آپ کی ملازمت ہوں. اچھا آ جاؤ, بیٹھ جاؤ. پھر چلا آگے چلا, یو ٹرن تو تھا نہیں, چلا آگے چلا. کسی نے ہاتھ کیا. بولے تم کون ہو؟ کہ میں دین ہوں, مجھے جگہ چاہیے تمہاری گاڑی میں. مجھے کیا چاہیے؟ تو اس نے دیکھا, کہا کہ بھائی میری گاڑی میں تو ایک دم پیک ہے, دیکھتے نہیں آپ؟ میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, میرے کاروبار ہیں, میری زمینداری ہے, ملازمت ہے. گاڑی ایک دم کیا ہے بولو؟ ایک سیٹ خالی نہیں ہے. آپ کو کیسے بٹھاؤں؟ آپ کے لیے جگہ نہیں ہے. اور یہ کہہ کے اس نے گاڑی آگے چلا دی. آگے کا ایک جنا اور لفٹ مانگے, رکو. روکی گاڑی. بولے کون ہے؟ کہ موت کا فرشتہ ہوں. کون ہوں؟ بولے کیا چاہیے؟ بولے دین چاہیے. کیا چاہیے؟ دین چاہیے. لیکن یہ ملازمت لے لو, دکان لے لو, کاروبار لے لو, ہے نا, زمینداری لے لو. بولے یار نہیں, دین چاہیے. ارے بیوی بچے لے لو. کہ نہیں, دین چاہیے. کہ دین پیچھے چھوڑ کر آؤں, وقت میں چل لے کر آؤں. کہ نو یو ٹرن, اس راستے پر یو ٹرن نہیں ہے, دین چاہیے. ارے بات سمجھتے ہو میری تم لوگ؟ ہم نے اپنی زندگی کو ہر کام کے لیے وقت دے رکھا ہے. وقت نہیں ہے تو اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں ہے. آپ دیکھو, میں ایک مثال دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی مسجدوں کے اندر جمعہ کے دن نمازیوں سے نماز ہماری مسجد میں بھر جاتی ہے نا. نمازیوں سے مسجدیں کیا ہو جاتی بولو؟ بھر جاتی ہیں. آدمی جمعہ کے لیے صبح سے ذرا اچھے کپڑے پہن کر, نہا دھو کر, تیار ہو کر, اہتمام کے ساتھ مسجد کے اندر پہنچ جاتا ہے جمعہ کے لیے. اور جمعہ میں آپ دیکھو مسجد پیک ہے. مسجد کے مؤذن صاحب, خادم صاحب ہوتے ہیں نا, وہ مسجد کے اندر کا, مسجد کے صحن کا, 2 مالہ ہے تو دوسرے مالے پر, دھابے پر, سب جگہ چٹائیاں, صفے بچھا دیتے ہیں. بچھاتے کہ نہیں بچھاتے؟ ارے دیکھتے کہ نہیں دیکھتے تم لوگ قصبوں میں, شہروں میں؟ اور جمعہ میں آپ دیکھو سب پیک ہو جاتا ہے, نیچے صحن میں, دوسرے مالے پر, چھت پر. اور جیسے جمعہ ختم ہوتی اس کے ساتھ مؤذن صاحب کیا کرتے ہیں, سب لپیٹنا شروع کر دیتے ہیں.
ढाबे की सटाइयाँ, दूसरे मंजिले की सफ़ें, और पहले मंजिले में नीचे फ्लोर पर के ऊपर जितनी सहन में होती हैं, रेगुलर जो सफ़ें होती हैं उसको छोड़ देते हैं, बाकी सबको लपेट कर कमरे में रख देते हैं। क्यों? इसलिए कि मस्जिद के खादिम को यहाँ तक नहीं, यहाँ तक यकीन है जितने जुमा में आए उतने असर में नहीं आएंगे। बोलो ये होता है कि नहीं होता है? अरे आप सब जगह देखते हो कि नहीं देखते हो? हालांकि नमाज अल्लाह का कितना बड़ा हुक्म है। हदीसों में है अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन अकामहा अकामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया इसने अपने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया इसने अपने दीन को क्या कर दिया? बोलो, ढा दिया। हमारा पूरा दीन है ना, दीन, हमारा दीन, इसकी मजबूत कोई फाउंडेशन है, वो नमाज है। नमाज के रास्ते से आदमी में अल्लाह के दीन पर चलने की, मेरे भाइयों, रगबत, शौक पैदा होता है। आदमी के दिल में क्या पैदा होता है? बोलो, रगबत और शौक पैदा होता है, सलाहियत पैदा होती है नमाज के रास्ते से। जब मुसलमान का ताल्लुक नमाज के रास्ते से मस्जिद के साथ होगा तो फिर इसकी जिंदगी नेकी की तरफ आने के चांसेस ज्यादा है। नेकी और भलाई की तरफ आने के चांसेस कितने रहते? बोलो, हाँ, इसकी उम्मीद ज्यादा कि ये दिन पर आ जाएगा। हाँ, और आदमी का ताल्लुक नमाज के साथ जुमा तक है, या 5 वक्त का नहीं है, 2 वक्त का पढ़ लिया, 3 वक्त का पढ़ लिया, 5 वक्त इसका ताल्लुक नहीं है। इसका कनेक्शन मस्जिद के साथ, अल्लाह के साथ कमजोर है, तो इसका दीन भी क्या हो जाता है? बोलो, कमजोर हो जाता है। इसका दीन भी क्या हो जाता है? कमजोर। हाँ, अब आप में सोचें कि हमारा अपनी जिंदगियों में नमाज जो अल्लाह का बड़ा हुक्म है, इस हुक्म के बारे में हमारे यहाँ जिंदगी के अंदर, मेरी खुद की जिंदगी में इसका कितना एहतमाम है। हम में से हर एक आदमी अपने गरेबान में झांके, क्या जैसा है पीछे रखने का, हर एक आदमी अपने गरेबान में झांके। हाँ, सोचे। अच्छा चलो ठीक है, अपने बारे में देखा, अपने घरों में देखो, अपने घरों में देखो, अपने घरों में हमारे माँ बाप है ना, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन है ना, हम अपने घरों में देखें क्या हाल है, कितनी पाबंदी है। आप सोचें, अल्लाह का बड़ा हुक्म है, कितना बड़ा हुक्म कि अल्लाह ने आसमानों पर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला कर दिया, रोजा नीचे दिया, ज़कात नीचे दी, हज है ना, जिसकी मैं आप सब दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह हाजी बना दे, मांगते नहीं दुआएं है ना, वो हज का हुक्म अल्लाह ने अपने फरिश्ते जिब्रील अमीन को नीचे भेज कर दिया, लेकिन नमाज देने के लिए ऊपर अपने पास बुलाया, अपना मेहमान बनाया, दोज़ख जन्नत की सैर करवाई, वहां के अजीबो गरीब मनाजिर दिखाए, और जब वापस हुए तो बड़े मिज़बान ने अपने कीमती मेहमान को कीमती हदिया नवाज दिया। मेहमान अपनी हैसियत के मुताबिक देता है, अरे मिज़बान अपनी हैसियत के मुताबिक देता है, फिर मेहमान का रुतबा दर्जा सामने रखकर देता है। होता है कि नहीं, घर में बहनों आते हैं, दामाद आते हैं है ना, बेटी दामाद, जब वापस होते हैं तो दामाद को कापियां खुद देते हैं लोग, अरे देते हैं, कितना देते हैं? 5 रुपया। अरे बोलो, आप भी तो कहीं के दामाद हैं, या आपके दामाद, आप कितना देते हैं? कोई भतीजा भांजा आ जावे तो ठीक है, 20-50 100 दे दो, लेकिन दामाद को बोलो 20-50 देंगे है ना। कवर में अच्छी रकम आदमी अपनी हैसियत से ज्यादा भी दे देता है कि ताकि भाई मेरा दामाद है, मेरी बेटी इससे वाबस्ता है। अभी समझता है इस चीज को कि जैसा मेहमान होता है, मिज़बान इसको वापसी के मौके पर ऐसा ही हदिया देता है। आप सोचो, अल्लाह जैसा मिज़बान है
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مہمان ہیں کہ ایسے نبی دنیا میں کبھی نہیں آئے اور نہ کبھی آئیں گے. آخری نبی، سارے نبیوں کے سردار ہے نا، سارے نبیوں کے سردار، روز محشر کے سفارشی، جن کی سفارش پر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا. اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی قسم کھا کر کسی بات کو بیان فرمایا. آپ ناراض نہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے نرم لہجے سے آپ سے بات فرمائی، سختی سے بات نہیں فرمائی، اتنا آپ کا خیال رکھا. ایسا معزز مکرم مہمان جب واپس آیا تو جنت کا سونا نہیں دیا جنت کا سونا. ورنہ آپ کوئی آبا و اجداد کی طرف سے مالدار آدمی نہیں تھے. آپ کے والد محترم ہے نا، آپ کی پیدائش سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. آپ کوئی آبائی مالدار آدمی نہیں تھے، ہے نا. ہاں، آپ کیسے آدمی تھے بولو؟ اپنا گزارا کا ہوتا اتنا بس، آپ کی چاہت بھی نہیں تھی. تو اللہ نے نہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا سونا دیا، نہ جنت کی چاندی دی، نہ جنت کے ہیرے دیے، نہ جنت کا موتی دیا، نہ جنت کا کھانا پینا دیا، بات سمجھے، نہ جنت کا لباس، سواریاں، کپڑے دیے. کیا چیز عطا فرمائی؟ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز عطا فرمائی، بھائی ادھر دیکھو، جنت کی سے واپسی پر نماز عطا فرمائی. آپ اس سے اندازہ کرو کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کے اتنے بڑے حکم کے بارے میں میری خود کی کتنی پابندی ہے. ہمیں تو حکم ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. نماز کیسے پڑھیں بولو؟ ارے بولو کیسے پڑھیں؟ جماعت کے ساتھ پڑھیں، ہے نا. ہاں، آدمی ہمت کرے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، پہلی صف میں پڑھیں. بڑے فضائل ہے اس کے، بڑے فضائل ہے پہلی صف میں پڑھنے کے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے سے. ہمیں تو حکم یہ ہے. اب ہمیں آپ سوچیں کہ میری زندگی میں روزانہ کی 5 وقت کی نماز میں سے کتنی نماز میری ہوتی ہے؟ میں آپ سب سوچیں. اچھا چلو میری ہو جاتی ہیں، میرے گھر میں میرے ماں باپ کی کیا کنڈیشن ہے نماز کے بارے میں، میری بیوی کی کیا حالت ہے، میرے بھائی بہن کی کیا حالت ہے نا، میرے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی کیا حالت ہے. آپ سوچو. چلو میرا گھرانہ نمازی ہے نا، میرے محلے میں کیا حال ہے؟ سارے مسلمان لوگ ہیں، نماز کا حکم سارے مسلمانوں کے لیے ہے. سب اذان کی آواز سنتے ہیں، اسپیکر سے سب کے گھروں میں آواز آتی ہے، سب کے کانوں میں آواز آتی ہے. مؤذن کوئی مخصوص آدمی کو لیے آواز نہیں دیتا ہے، سب کو آواز دیتا ہے، سب کو بلاتا ہے. اب آپ دیکھیں پورا محلے میں کتنے پرسنٹ لوگ میرے یہاں میری مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں. 100 گھر ہیں. کتنے گھر ہیں بولو؟ 100 گھر ہیں. ایک گھر میں اگر میں اللہ کے 2 بالغ مرد ہیں، 200 بالغ مرد ہیں، اور میری مسجد کے اندر میں فجر کے اندر 40 آدمی آتے ہیں، 160 آدمی مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، تو ان کو مسجد میں لانے کی فکر کون کرے گا؟ اس کا ذمہ دار کون؟ نماز اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، اور اس کا چھوڑ دینا علماء نے لکھا ہے اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے نا. میرے پڑوس میں مسلمان بھائی رہتا ہے نا، میرا اس سے اچھا نبھتا ہے. میرے گھر کی عورتیں اس کے گھر کی عورتیں اچھی دوستی ہیں، اچھے پڑوسی ہیں. ان کے گھر میں اچھا پکتا ہے، میرے گھر میں آتا ہے. میرے گھر میں کوئی اچھا پکوان پکتا ہے، میں ان کے بچوں کے لیے بھیجتا ہوں. بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پڑوسی میں لین دین. میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، میرے بچے میرے ساتھ آتے ہیں، لیکن میرے پڑوسی کے گھر میں فجر کے اندر ایک آدمی نماز کے لیے نہیں آتا ہے، تو میرے بھائیوں اس کا ذمہ دار کون؟ میں ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں میں. اچھا وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا مجھے کوئی کلک افسوس بھی نہیں ہے، اس کا مجھے کوئی کلک افسوس بھی نہیں کہ میرا پڑوسی نمازی نہیں ہے. میرے اندر ذرا بھی اس کی بے چینی اور غم نہیں ہے.
ہونا تو کیا ہونا چاہیے بولو؟ ہاں کہ اگر وہ بیمار ہو جامے تو میں اس کے لیے دوڑ بھاگ کروں، اس کے بچے کو اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جامے، بولو میں اپنا سارا کام چھوڑ کر اس کے پیچھے دواخانے کے دھکے پھیرے کھاؤں؟ کیوں؟ پڑوسی ہونے کے ناطے سے میرا فریضہ ہے، ہونا یہی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے دنیاوی نقصان کے بارے میں دوڑ بھاگ کر سکتا ہوں، فکر کرتا ہوں، اور یہ آدمی نماز چھوڑ کر میرے پڑوس کے اندر رہتا ہے اور یہ اپنی آخرت کا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے۔ کیا میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں محنت کروں؟ اچھا، آپ کے پڑوس میں کوئی شرابی رہنے آ جائے تو آپ پسند کریں گے؟ بولو، کوئی شرابی، جواری، بدماش، چور، گنڈا، آپ پسند کریں گے آپ کا پڑوسی ایسا آدمی ہو؟ اور اگر آپ کو پتا چل جائے کہ میرا پڑوسی اتنا بد کردار، بد اخلاق، بدماش قسم کا آدمی ہے، آپ اپنی ملازمت پر ہوں گے تو آپ کا دل نہیں لگے گا، آپ دکان پر ہوں گے تو بھی بولو دل نہیں لگے گا، آپ کہیں باہر جائیں گے تو بے چین رہیں گے کہ کہیں کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جاوے، یا بیکار آدمی پڑوس میں ہے، جھگڑالو آدمی ہے، بات بات میں لڑتا جھگڑتا ہے، رات کو دارو پی کے آ کے دوال کرتا ہے گھر میں، بولو تو آدمی کا اندر سے اندر کیا رہتی؟ بولو ایک عجیب قسم کی بے چینی۔ دارو پینا گناہ ہے بے شک، اس سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا۔ چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا۔ جوا سٹا گناہ کبیرہ ہے، اس سے بڑا گناہ ہے بولو نماز کا چھوڑ دینا۔ میں اس کو تو گناہ سمجھتا ہوں، لیکن میری ایمانی فراست کمزور ہے، میرا پڑوسی بولو نماز کے اندر، مسجد کے اندر نہیں آتا، میں اس کو گناہ نہیں سمجھتا ہوں، اور میرے اس سے خوشگوار تعلقات ہیں، دعا سلام کا رشتہ ناتا ہے، ایک دوسرے گھر میں آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، خیر خبر، کھانے پینے کی چیزوں کا لین دین کا رابطہ ہے میرا، اور اس کے گھر میں کبھی اس لائن سے سوچتا ہی نہیں ہوں۔ بولو یہ کتنا بڑا قصور ہے ہمارا۔ میں نے ایک مثال دے کر آپ کو سمجھایا، ایک مثال دے کر سمجھایا کہ دین کے اندر نماز کی کتنی بڑی ہے۔ پورا دین ہے، عبادت کا دین، معاشرت کا دین، معاملات کا دین، اخلاق کا دین ہے نا، حقوق کا دین، پورا دین ہم کو دیا گیا ہے، اور یہ پورا دین زندگیوں میں لانا اصل مقصد ہے۔ اس لیے آدمی کا دین قبر میں دیکھا جائے گا، محشر میں آدمی کا دین دیکھا جائے گا، اور دین کے اعتبار سے آدمی کی دوزخ اور جنت کا فیصلہ ہوگا، پیسے کے اعتبار سے نہیں۔ معاف کرنا، یہ مت سمجھو کہ کروڑ پتی ہے جنت دے دے گا، اور فٹ پاتھ پر رہتا ہے تو کیا کر دے گا؟ دوزخ میں ڈال دے گا۔ رنگ روپ دیکھ کر، حسب نسب دیکھ کر، ہے نا، اونچی ملازمت، نیچے کی ملازمت، جات پات، رنگ روپ، نسل، مال، یہ کوئی چیز نہیں دیکھی جائے گی اللہ کے یہاں۔ اللہ کے یہاں آدمی کا دین دیکھا جائے گا۔ غریب آدمی ہے، دیندار ہے، جنت میں بھیج دو۔ مالدار آدمی ہے، دیندار ہے، جنت میں بھیج دو۔ ملازم ہے، دیندار ہے، جنت میں بھیج دو۔ بھائی کسان ہے، دیندار ہے، جنت میں بھیج دو۔ دین بنیاد ہے، اور اگر زندگی میں دین نہیں ہے تو چاہے وہ پیغمبر کا بیٹا ہوگا، پیغمبر کی بیوی ہوگی، پیغمبر کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی ایک رائے کے دانے کے برابر قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اس کی بے دینی کا کوئی اللہ کیا کیا ہوگا بولو؟ وزن نہیں ہوگا، اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی آبرو نہیں۔ سرے عام خدا پاک اس کو ذلیل کر کے فرشتوں کے ہاتھ گھسیٹوا کر خدا اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے مقصد کو بھول کر آیا۔ ہاں، کیا کر کے آیا بولو؟ مقصد کو بھول کر آیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے مجھے آپ کو دنیا میں یہ ساری نعمتیں دے رکھی ہیں نا، یہ دین پر چلنے کے واسطے ہیں۔ آدمی دین پر چلے گا، اللہ اس کی دنیا آسان کر دے گا۔ ہم پر ہماری دنیا کیوں مشکل ہے جانتے ہو؟ کیوں مشکل ہے؟ مشکل اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے دین کو سنبھالا نہیں ہے۔ مسلمان اس لیے پریشان ہیں۔ ہاں،
ایمان والوں کی پریشانی کی بنیادی وجہ یہی ہے، اتنے دین کو سنبھالا نہیں دیا ہے. اس کے پاس سب چیزوں کا ٹائم ہے، وقت نہیں ہے تو زندگی میں بولو دین لانے کا ٹائم نہیں ہے، اپنے آپ کو دیندار بنانے کی جد و جہد کوشش نہیں ہے. یہ ہر لائن کی محنت کو جانتا ہے. آپ اس سے کاروبار پوچھو، ماسٹری اس کو حاصل ہے، مٹی میں سے کیا کر دے بولو پیسہ پیدا کر دے، ایسا ماسٹر ہے. بنگار میں سے روپے پیدا کرتا ہے، ماسٹری اس کو ہے نا؟ ہر چیز کی ماسٹری ہے. ماسٹری اس کے پاس نہیں ہے تو کس کی بولو؟ دین کی نہیں ہے. یہ دین کے بارے میں اناڑی ہے، دین کے بارے میں کیسا ہے؟ نا واقف ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کیا حکم میری طرف متوجہ ہے، نماز کی حیثیت میری زندگی میں کیا ہونی چاہیے، سامنے رمضان آئے گا روزوں کی حیثیت میری زندگی میں کیا ہونا چاہیے. اللہ نے مجھے مال پیسہ دیا ہے تو مجھے حساب سے کتنی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، علماء سے اس کا مسئلہ پوچھنا چاہیے. میرے گھر میں میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، بچیاں ہیں، بہویں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان سب کو دیندار بنانا، ان سب کو کیا بنانا بولو؟ دیندار بنانے کے لیے 24 گھنٹے کے اندر میں اس سوچ کے اندر کتنا ٹائم دیتا ہوں اور ان کے پیچھے محنت کے لیے گھر میں کتنا وقت فارغ کرتا ہوں. بات سمجھتے ہو؟ میں آپ سوچیں، جو بیوی میری جیون ساتھی ہیں ہے نا، شادی کے بعد 20 برس سے 25 برس سے 30 سال سے میرے پاس 2 بچوں کی 4 بچوں کی 6 بچوں کی ماں بن گئی. میں نے کبھی اپنے بیوی کے دین کے بارے میں فکر کیا؟ آپ سوچو، جوان بیٹے ہیں، کبھی ہم نے اس کے دین کے بارے میں کہ بیٹا فجر نہیں پڑھتا ہے، میں فجر پڑھنے گھر سے چلا جاتا ہوں، لیکن میرے جوان 3 بچے گھر میں سو رہے ہوتے ہیں اور میں کیا سمجھتا ہوں بھائی میرے بچے بیچارے دن بھر کام دھندا محنت مزدوری بھاگنا دوڑنا اسی کے اندر تھک جاتے ہیں، کیا بیچاروں کو سونے دو یار، 8 بجے 8:30 بجے اٹھیں گے، سونے دن بھر کہاں ان کو آرام ملتا ہے. اس سوچ میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بچوں پر مہربان ہیں؟ بولو، باپ کی یہ سوچ اپنی اولاد کے لیے مہربانی کی سوچ ہے، رحم دلی کی سوچ ہے. بہت بڑا نادان ہے یہ باپ، یہ بہت بڑی نادانی ہے. میں اپنے بچیوں کے بارے میں اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کے بارے میں یہ سوچوں، انہیں سونے دوں، انہیں نہ اٹھاؤں، ان کی نیند خراب نہ کروں، انہیں ڈسٹرب نہ کروں میں، تاکہ ان کی تھکان پوری ہو جاوے، رات کی نیند پوری ہو جاوے، بھلے ان کی فجر چلی جاوے، اور میں یہ سمجھوں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہوں؟ بولو، مہربان باپ ہوں. تو میں سب سے زیادہ نادان جاہل اور ناواقف آدمی ہوں. مجھ سے بڑا نادان اور مجھ سے بڑا ظالم اپنی اولاد کے لیے کوئی نہیں ہے. مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں اپنی اولاد کے لیے. بڑا ظلم ہے اپنی اولاد کے ساتھ. آپ رحم نہیں کر رہے ہیں، معاف کیجئے گا، آپ کی میری سوچ غلط ہے. یہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور آپ خود اس پر قائم رہیے. اللہ نے کس کو کہا؟ پیغمبروں کی سیرت یہ تھی، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرتے تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرنا، انہیں ترغیب دے کے تیار کرنا. گھروں میں نماز کا ایک عمومی ماحول، جیسے کھانے کا ایک عمومی ماحول ہوتا ہے، بولو کوئی دن گھر میں کھایا پکائے بغیر جاتا ہے؟ ارے بتاؤ میرے بھائیوں، او بھائیوں، تم گھر میں رہتے ہو جنگل میں رہتے ہو؟ بولو کہ سادھو با بلنگ ہو پہاڑ کے پکی پڑتے ہیں. اپنے گھر میں دیکھتے ہو نا، روز چولہے پر کھانا چڑھتا ہے نا، کوئی دن کھائے بغیر جاتا ہے؟ دھوئے بغیر نہائے دھوئے بغیر جاتا ہے؟ جھاڑو پوتے بغیر جاتا ہے؟ صاف صفائی کیے بغیر جاتا ہے؟ ہر دن کے روزندہ کام نہیں ہے ہمارے گھر میں، تو کیا نہیں بولو نماز. اب اس کی فکر کیوں نہیں ہے جانتے ہو؟ فکر اس لیے نہیں ہے کہ میرے دل کے اندر ایمان کی وہ طاقت جو ہونی چاہیے، جو ایمان کی طاقت ہے نا، مجھے اپنے دین پر جمع میں اور میرے دل کے اندر وہ ایمانی حمیت ایمانی غیرت پیدا کرے اپنے گھر والوں کے حق میں.
ایمانی فکر پیدا کرے اپنے گھر والوں کے حق میں. یہ نماز پڑھ کر نماز چھوڑ کر یہ لوگ کوئی اپنا فائدہ نہیں کر رہے ہیں، بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. ایمان کی حمیت، ایمان کی غیرت، ایمانی فکر اندر سے یہ جاگے، اجاگر کرے آدمی کو. ایمان جب آدمی کا اندر سے بنتا ہوتا ہے نا، یہ ایمان بنا ہوا تو آدمی اپنے بارے میں فکر مند رہتا ہے، اپنے گھر والوں کے بارے میں کیا رہتا ہے بولو، ذرا بھی اس غفلت کو چلا نہیں لیتا ہے. گھر کا چھوٹا بچہ اگر سوئچ بورڈ بنا ہوا ہے گھر کے اندر، پلگ کی کوئی چیز کے اندر لوہے کی چھوٹی سی تار ڈالے تو چلا دے گا، بتاؤ کرنٹ لگے گا، جھٹکا لگے گا، بچہ ہے، آپ فوراً دوڑیں گے، بھاگیں گے. ہے نا؟ کوئی الیکٹرک کی چیز سے یا کوئی دھاردار چیز سے کھیلے گا تو آپ کیا کریں گے بولو؟ چاقو چھری اس کے ہاتھ میں، چھوٹا بچہ ہے، نادان ہے نا، تو آپ کیا کریں گے؟ فوراً محبت، وہ نہیں دے گا تو آپ کچھ چیز دیکھ لے لا کر راضی کر کے اس کے ہاتھ سے محبت سے لے لیں گے. آپ کو مجھ کو بچے کا ظاہری نقصان سمجھ میں آتا ہے، دنیاوی ہے نا جسمانی نقصان سمجھ. اپنا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، بیٹی نماز نہیں پڑھتی ہے، بہو کی زندگی میں نماز نہیں ہے، بیٹیوں کی زندگی میں نماز نہیں ہے، بھائی کی زندگی میں نماز نہیں ہے، ماں باپ کی زندگیوں میں نماز نہیں ہے، تو میرے بھائیوں میری حمیت، میری ایمانی غیرت کہاں گئی؟ میرے اندر وہ ایمانی غیرت نہیں ہے. ہاں، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ اپنے کلمے، اپنے ایمان کو بنانے کے لیے میں نے جان مال لگا کر اپنے آپ کو تھکایا نہیں ہے. اگر میرے میں ایمانی حمیت، ایمانی غیرت ہوتی تو جیسے اپنے بچوں کے دنیاوی نقصان کے بارے میں، ان کے جسمانی نقصان کے بارے میں مجھے فکر، ٹینشن ہوتا ہے نا، ایسے میں اپنے بچوں کا دینی نقصان بھی ذرا بھی گوارا نہ کرتا. میں ان کو ذرا بھی نہ گوارا نہ کرتا. ہاں، میں کہتا بیٹھ کے بیٹا سب بات برابر، اللہ تجھے اچھی روزی دیتا ہے، تو روز 2-5 ہزار کر کما کر آتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تیری روزی برکت دے. نہیں بیٹا، نماز چھوڑ کر روزی کمانا یہ کوئی سمجھداری کا کام نہیں ہے. نماز چھوڑ کر روزی کمانا، دکان چلانا، جاب کرنا، ملازمت کرنا، زمینداری کرنا، کوئی بھی رکشہ چلانا، لاری چلانا، فیری پر جانا، اور نماز سے چھوٹ رہی ہے. میں بیٹھ کر کیا کرتا بولو؟ میں ایک مسلمان باپ یا ایک مسلمان بڑا بھائی ہوں تو اپنے چھوٹے بھائیوں کو، باپ ہوں تو اپنے بیٹوں کو لے کر بیٹھ کر ان کو میں سمجھاتا. کیوں؟ میری ایمانی غیرت مجھ کو یہ اجازت نہیں دیتی ہے، میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا، اس کو برداشت نہیں کرتا کہ میرے گھر کے اندر کیا ہو بولو؟ بے نمازی کا ماحول ہو. میرے لیے جب اندر کا ایمان بنا ہوگا تو یہ چیز خوشی کی بات ہوگی، میرے گھر کے سارے فرد کیا ہو بولو؟ نمازی ہوں، مرد ہو یا عورت. میرے محلے میں کیا ہو بولو؟ نماز کا ماحول ہو. میرے محلے میں کیا ہو؟ 100% نماز کا ماحول ہو. میرے گھر میں تلاوت کا، ذکر کا ماحول ہو. میرے گھر میں تسبیح اور دعاؤں کا ماحول ہو. میرے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا ماحول ہو. جب آدمی کا اندر کا ایمان میرے بھائیوں بنتا ہے تو وہ گھر کے ایک ایک فرد کی زندگی کے اندر سنتوں کو پسند کرتا ہے. وہ چھوٹے بچوں کو بھی میرے بھائیوں غیر سنت، غیر شرعی لباس نہیں پہنائے گا. چھوٹی بچیوں کو بھی بے حجابی کا لباس نہیں پہنائے گا، کیونکہ حیا ایمان کا شعبہ ہے. وہ اپنے بچیوں کو بچپن سے کیسا بنائے گا؟ با حیا، با شرم. باپ ہونے کے راستے سے، بڑا بھائی ہونے کے ناطے سے، اور گھر کے ذمہ دار ہونے کے ناطے سے میری یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہاں، میری ذمہ داری بنتی ہے. میرے بچوں میں اگر دین پر چلنے کی عظمت نہیں ہے تو میں ان کے دلوں میں اللہ کے دین کی عظمت بنے، اس کے لیے کیا کروں بولو؟ انہیں اللہ کے راستے میں بھیجوں، جماعتوں میں بھیجوں 4-4 مہینے کے لیے، اپنے بھائیوں کو بھیجوں، میری بھی ترتیب بناؤں، اور پورے سال میں میرے گھر کا کوئی بالغ مرد ایسا نہ رہے کہ جس کا 4 مہینہ یا کم از کم اس کا چلہ نہ لگے. گھر میں 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں بالغ، باپ بیٹے ہیں، بھائی ہیں، کا سب کی ترتیب بنے، سب وقت لگاؤ. کیوں؟ تاکہ سب کے اندر میرے دوستو بھائیوں ایمان اندر سے حرارت پکڑیں، ایمانی تپیش دل میں آویں، یقین بنے،
اللہ کی ذات و صفات کا جو یقین دلوں کے اندر مطلوب ہے، ہاں جو ایمان مجھ سے آپ سے اللہ چاہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، جو ایمان اللہ مجھ سے آپ سے چاہتا ہے وہ قربانی کے راستے سے دلوں کے اندر تیار ہوتا ہے، وہ قربانی کے راستے سے گھر والوں کے دلوں کے اندر میرے بھائیوں پکتا ہے، تیار ہوتا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کے دل کے اندر ایمان کلمہ، کہ آدمی فکر کرے اپنے بارے میں۔ یہ نہیں ہے کہ زندگی جس ڈگر پر چل رہی ہے چلتے رہو، دنیا جیسے چلتی ہے ہم بھی چلتے رہے، ایسا گنگا گئے تو گنگا داس بن گئے، جمنا گئے تو جمنا داس بن گئے، جدھر کی ہوا ادھر کا رخ، ایسے مومن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مومن کا رخ تو ایمان کی طرف ہوتا ہے۔ انی وجہت وجیہ للہ الذی فطر السماوات، مومن کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ کس بات سے راضی ہوتا ہے یہ اس کی زندگی کی پہلی چوائس ہوتی ہے، ہاں، اور خدا پاک جن کاموں سے ناراض ہوتا ہے اس سے بچنے بچانے کا یہ آدمی کیا کرتا ہے بولو؟ پورا اہتمام اپنے آپ کو بھی کرواتا ہے، گھر والوں کو کرواتا ہے، اور اپنے ماحول میں سے یہ برائیاں دور ہو جاویں اس کے لیے کیا کرتا ہے بولو؟ محنت، جد و جہد، کوشش کرتا ہے، تل ملاتا ہے، اندر سے تل ملاتا ہے۔ ایمان کو بنانا تاکہ آدمی میرے بھائیوں اللہ کے دین پر چلے، گھر والے نکلے اللہ کے راستے میں، ہمارے بیٹے نکلے، بھائی نکلے، والد نکلے، تاکہ ایمان اپنی جگہ پر قرار پکڑے، ایمان کی جڑیں دل کی گہرائیوں میں مضبوط ہو، اور اس کی وجہ سے آدمی اللہ کے پورے دین پر چلنے کی اپنے اندر استعداد پیدا کرے۔ جماعتوں میں کیوں بھیجتے ہیں؟ اہتمام کے لیے بھیجتے ہیں کہ نکلو۔ کیوں نکلو؟ تاکہ زندگی کے اندر میرے بھائیوں کیا کرنا ہے بولو؟ دین پر چلنا سیکھنا ہے۔ ایک آدمی 4 مہینہ جائے گا، 4 مہینے کے لیے نماز پڑھے گا، 120 دن 600 نمازیں جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ تو یہ 600 نمازیں اس لیے کہ زندگی میں نماز کی ہیبٹ آ جائے، کہیں بھی رہے بولو پہلے کس کا خیال ہو؟ وہ آپ نے کسی دھندے کے لیے انجانے گاؤں میں جائے گا تو کسی سے پوچھے گا بھائی یہاں مسجد ہے، کوئی عبادت خانہ ہے، کوئی درگاہ وغیرہ کچھ ہے، نماز پڑھنے کی کوئی جگہ ہے؟ دھندے کی فکر بعد میں، پہلی فکر کون سی بولو؟ ہاں، تو وہ کہیں گا ہاں بھائی نماز مسجد ہے یہاں پر، تو وہ ٹھیک ہے، چلو اپنا زور تک کاروبار کرو، اور اذان کی آواز سنے گا تو کیا کرے گا بولو؟ گاڑی موڑ دے گا سیدھا کدھر؟ مسجد کی طرف، چلو بھائی نماز پڑھ لو۔ اور بات سمجھتے میری تم لوگ؟ ہاں، ایمان یوں اللہ کے راستے میں نکل کر اس نے نماز کا اہتمام کیا ہے، اب یہ نماز اس کی زندگی میں داخل ہو گئی، اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر کا اہتمام کیا ہے، تلاوت کا اہتمام کیا ہے، اب کوئی دن اللہ کے ذکر کے بغیر خالی نہیں، کوئی دن قرآن پڑھے بغیر خالی نہیں ہے نا۔ اللہ کے راستے میں 4 مہینے تک دعائیں مانگی ہے تو کیا کرے گا؟ اپنا روزانہ کا ایک معمول طے کرے گا دعا مانگنے کا۔ یہ جماعتوں میں بھیجتے ہیں، 4 مہینے کیوں بھیجتے ہیں؟ بھائی یہ اچھی چیزیں زندگیوں میں آ جاویں، یہ اچھائیاں زندگی کے اندر آ جائے گی نا تو برائیاں خود بخود زندگی سے کیا ہو جائے گی بولو؟ ختم ہو جائے گی۔ جاء الحق وزهق الباطل، ہاں، جب زندگی میں کرنے کے کام آ جائیں گے اللہ کے راستے میں نکل کر، اس کی اچھی خاصی مضبوط ایک مشق ہو جائے گی، پابندی ہو جائے گی، تو گھر آنے کے بعد انشاءاللہ پھر توفیق بھی کس سے ہوگی بولو؟ ان کاموں کی ہوگی۔ آدمی فرصت میں بیٹھے گا نا، گپے نہیں مارے گا، دوستوں کی محفل نہیں جمائے گا، ادھر ادھر کے لغو بیکار کاموں میں نہیں لگے گا، سوچے گا آج کی تسبیح باقی ہے بیٹھ کے پڑھ لوں، آج اشراق نہیں پڑھی پڑھ لوں، چاش باقی ہے پڑھ لوں، دعا مانگنے کا وقت ہے چلو دعا مانگ لوں۔ سمجھتے ہو کیوں؟ ایمان کی تپیش، ایمان کی حرارت، ایمان کی طاقت اس کی فرصت کو صحیح جگہ پر استعمال کرواتی ہے، ورنہ کہنے والوں نے صحیح بات کہی ہے، فرصت آدمی کے لیے گناہوں کا دروازہ کھولتی ہے۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے پتہ نہیں آدمی کیسے بے ڈھنگے کام کرتا رہتا ہے، کیا کرتے بولے ٹائم پاس کر رہا ہوں، بھائی مسلمان کو ٹائم پاس کرنا پڑے، ایمان والے کو، اس کے لیے بے ڈھنگے کام؟ ارے اس کے لیے قرآن ہے، اس کے لیے تسبیح ہے، اس کے لیے تلاوت ہے، اس کے لیے دعا ہے، اس کے لیے درود ہے، اس کے لیے استغفار ہے۔ لیکن 4 مہینے جا کر آدمی اپنے وقت کو صحیح لگا کر جب گھر پر آتا ہے نا، اب پوری اندر کی سوچ بدلتی ہے،
کیونکہ ہر آدمی اپنی سوچ کا غلام ہے. ہر آدمی اپنی سوچ کا کیا بولو، اس کا قبلہ اس کے اندر کی سوچ ہے. میں اپنی سوچ کے تابع. آپ مجھے چاہے کچھ بھی کہہ دیں، ٹھیک ہے، آپ میرے بڑے ہیں، میں آپ کی بات ایک کان سے سن لوں گا، لیکن آخر میں کروں گا کیا بولو، میرا اندر کا جو دل کہتا ہے نا وہی کروں گا. میرا من جو کہتا ہے نا لاسٹ میں وہی کروں گا میں. ہاں، کیونکہ میرا دل یہ میرا قبلہ ہے. ہاں، یہ میری سوچ، میں اپنی سوچ کے تابع ہوں. یہ جماعتوں میں نکل کر بھیج کر میرے بھائیوں یہ سوچ بدلنا ہے. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں نا اس ماحول کے اندر کیا ہوتا ہے بولو، یہی سوچ ہے. کیونکہ ماحول اثر کیے بغیر نہیں رہتا آدمی کو. جیسے موسم اثر کیوں کیے بغیر نہیں. آپ بیٹھے سردی میں، دیکھو میں نے گرم کپڑا پہنا، آدھ گھنٹے کے بعد آپ سب پہنیں گے. لوگ گھروں کی کھڑکیاں بند کر دیں گے، پنکھے بند کر دیں گے، روشن دان بند کر دیں گے. کیوں؟ سردی کا موسم ہے. موسم کسی کو بخشتا نہیں ہے. موسم کسی کو بخشتا ہے بولو؟ سیٹھ صاحب کے گھر میں بھی، ہائی صاحب کے گھر میں بھی، مولانا صاحب کے گھر میں بھی، غریب صاحب کے گھر میں بھی، اور بولو کوئی سرکاری آفیسر بابو ہے اس کے گھر میں بھی کھڑکی کھلی رکھے گا تو سردی جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ کہ کلیکٹر کا گھر ہے نہیں جانے کا ایسا، اس کے گھر میں بھی جائے گی. موسم، ماحول بھی اسی طرح سب پر اثر کرتا ہے. سمجھتے ہو؟ ماحول. ہاں، جب آدمی محنت کر کے ماحول بناتا ہے نا تو ماحول کی وجہ سے طبیعتیں اعمال پر چلتی ہیں. جماعت میں کیا ملتا ہے؟ ماحول ملتا ہے آدمی کو. مسجدوں میں گھر پر آنے کے بعد کیا ہے کہ بھائی اسی ماحول میں محنت کر کے ماحول کو بناؤ. ماحول بناؤ کہ آدمی ماحول سے متاثر ہوتا ہے، امپریس ہوتا ہے. آپ کسی گھر میں جامیں 10 آدمی ہنس رہے ہیں، آپ کے یار دوست ہیں، آپ 11ویں نمبر پر وہاں انٹر ہوئے تو آپ مجھے بتاؤ آپ ان 10 کو دیکھ کر ہنسیں گے کہ روئیں گے؟ ارے بولو، کیوں ہنسیں گے؟ ہنسنے کا ماحول ہے. حالانکہ وہ 10 کیوں ہنس رہے ہیں اس کی وجہ آپ کو کچھ معلوم نہیں آپ کو بھی، لیکن وہ آپ کے یار دوست ہیں، ہنس رہے ہیں تو آپ ہنسیں گے. اچھا، آپ اسی مکان میں گئے جہاں آپ کے 10 دوست وہ رو رہے ہیں، اور وہ کیوں رو رہے ہیں، ان کے رونے کی وجہ آپ کو معلوم نہیں ہے، تو آپ روئیں گے، ہنسیں گے؟ ارے بولو، ارے کچھ سمجھ نہیں پڑتی آپ لوگ کو بات میری. وہ 10 آدمی رو رہے ہیں تو آپ ان کو دیکھ کر روئیں گے کہ ہنسیں گے؟ کیوں روئیں گے بھائی؟ ماحول کا اثر ہے. رونے کا ماحول ہے اس لیے آپ رو رہے ہیں، ہنسنے کا ماحول ہے اس لیے آپ ہنس رہے ہیں. ماحول سے ہر ایک آدمی امپریس ہوتا ہے. سمجھے نا میرے بھائی؟ محلے میں ایک مکان میں شادی ہوتی ہے نا، منڈپ باندھا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھو جس گھر کے اندر شادی وہاں تو ٹھیک ہے خوشی ہو، لیکن محلے کے سارے بچوں کے لیے کیا ہو جاتا ہے بولو؟ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک خوشی کا ماحول ہو جاتا ہے. ماحول کا اثر ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہمارے ماحول کے اندر دینداری کم ہے، ہمارے ماحول میں اعمال پر چلنا کم ہے. جب محنت کی جائے گی تو یہ چیز زندہ ہوگی. یہ زندہ ہوگی تو ہر بڑے چھوٹے کے لیے، سب کے لیے کیا بولو، 5 وقت کی نماز پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر سب سے بڑی جو بات تھی وہ کیا تھی بولو؟ دین پر چلنے کا ماحول بنایا تھا. 100% مسلمان بالغ مرد عورت بچے بوڑھے جوانوں کی زندگیوں میں 100% عملی دین تھا. خالی نماز روزے کا دین نہیں، خالی تسبیح تلاوت کا دین نہیں، خالی ٹوپی داڑھی کا دین نہیں. بات سمجھتے ہو؟ پورا دین تھا. عبادت کا دین بھی پورا ہے، معاشرت کا دین بھی پورا ہے، معاملات کا دین بھی پورا ہے، حقوق کا دین بھی کیسا ہے بولو؟ پورا کا پورا دین لوگوں کی زندگیوں میں عملی طور پر. اسلام سمجھنے کے لیے باہر کا کوئی آدمی آتا تو اسلام سمجھانے کے لیے، دین سمجھانے کے لیے کوئی صحابی اس کے سامنے تقریر نہیں کرتا تھا، کوئی تقریر نہیں کرتا تھا، بلکہ کیا کرتے بولو؟ وہ 1 ہفتے کے لیے مدینے کے مسلمانوں میں چھوڑ دیا جاتا، اور مسلمانوں کا رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا چلنا پھرنا، بات چیت ہے نا، اخلاق، یہ سب چیزوں سے اتنا امپریس ہو جاتا تو وہ کیا کر لیتا بولو؟ کلمہ پڑھ لیتا، اسلام عملی طور پر سیکھ لیتا، اور سیکھ کر اپنے ماحول سے، اس ماحول سے اپنے ماحول میں جا کر کیا کرتا بولو؟ محنت کرتا. صحابہ کی زندگیوں میں پورا دین عملی طور پر ایسا زندہ تھا
کہ یہ حضرات دنیا کے علاقوں میں گئے. کہاں گئے؟ دنیا کے علاقوں میں اللہ کے دین کی نسبت پر گئے. لوگوں کا بھلا ہو جاوے اس نسبت پر جائیں. لوگوں کا بھلا ہو جاوے دین کی نسبت پر، ہے نا. جیسے ہماری جماعتیں جاتی ہیں، کیوں جاتی ہیں بھائی؟ اپنا بھلا ہو جاوے. جس علاقے میں جائیں گے وہاں کے ایمان والوں کا بھلا ہو جاوے. 4 مہینے آپ کے لگیں گے نا، تو 4 مہینے میرے بھائیوں آپ کا تو بھلا ہوگا ہی ہوگا، لیکن آپ جس علاقے میں کام کریں گے نا وہاں کے ایمان والوں کا بھی بھلا ہو جائے گا. ہمارے یہاں میری مسجد کی ایک مرتبہ رمضان میں جماعت نکلی 4 مہینے کے لیے، دھنباد گئی، دھنباد جھارکھنڈ میں. وہ جماعت 15 رمضان کو نکلی، غالباً جون جولائی کے حبس کے دن تھے. جماعت نے وہ حبس کے ماحول کی وجہ سے ٹکٹ بھی اپنا 3rd AC میں بنایا، ٹرین میں 15 ساتھی تھے. اور مت جماعت چلی گئی 4 مہینے کی 15 رمضان کو. ہاں آپ کیا رمضان میں جماعت جاتی ہیں؟ ارے بولو یار کیوں؟ ایک عید اللہ کے راستے میں کرو، لاکھوں عیدیں کرنے کا ثواب لے لو، ہے نا. زندگی میں گھر میں بچوں کے ساتھ بہت عیدیں کی. ہاں عید اللہ کے راستے میں کرو، ہزاروں عیدوں کا اللہ کے یہاں سے ثواب لے لو. سمجھے نا. اصل عید کا دن تو جنت کا دن ہے. اصل عید کا دن کون سا ہے بولو؟ عید کا مطلب خوشی کا دن کون سا ہے؟ جب مومن کی انٹری جنت میں ہوگی، سب سے بڑی خوشی کا دن وہ ہے. ہاں اتنی بڑی خوشی ہوگی کہ وہ خوشی ختم نہیں ہوگی. اور عید کی خوشی کیا ہو جائے گی بولو؟ مغرب بعد ختم ہو جائے گی. عید کے دن کیا ہو جائے گی بولو؟ مغرب کے بعد ختم ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی برکت سے اور دین کی محنت کی برکت سے جنت کا داخلہ ایمان والے کو دے گا. وہ ایسی خوشی کا دین ہوگا، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ وہ دین کبھی ختم نہیں کرے گا. ہمیشہ جنت ہی کیا رہے گا بولو؟ ہاں ہمیشہ خوشحال جنت میں، ہمیشہ خوش. کیوں بھائی؟ یہ دین کی محنت کر کے آئے، دین پر چل کر آئے، ہے نا. لوگوں میں اللہ کا دین زندہ ہو اس کے لیے علاقوں میں دور دور تک گئے، لمبے لمبے وقت کے لیے گئے، اپنی جان کو لگایا، مال کو لگایا. اللہ دیکھتا ہے سب. اللہ کی نظر سے کوئی چیز ڈھکی چھپی ہے بتاؤ؟ ہے نا. کوئی چیز اللہ کی نظروں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اللہ کو سب پتا ہے کہ میرے بندے کو اگلے 4 مہینے میں کام تھا، ضرورت تھی، دکان کا تقاضا تھا، گھر میں شادی کا تقاضا تھا، رمضان تھا، عید تھی، یہ سب چیزیں تھیں. لیکن میرے بندے نے گانٹھ مار دی، طے کر لیا کہ نہیں 4 مہینے جانا ہے، رمضان اللہ کے راستے میں کرنا ہے، عید اللہ کے راستے میں کرنی ہے، اللہ کے بندوں پر محنت کرنی ہے. اللہ دیکھتا ہے حدیثوں میں کہ اللہ تمہارے، ہے نا، صورتوں کو، جسموں کو نہیں دیکھتا. کیا دیکھتا بولو؟ دل دیکھتا ہے. دل میں کیا چیز ہے، اور دل میں جو چیز ہوتی ہے نا اسی کے مطابق اللہ بندوں کے ساتھ معاملہ کرے گا. دل میں جو ہوتا ہے نا اسی کے مطابق. قربانی ہے آدمی کی. کیا ہوتے بولو؟ قربانی. اللہ کے دین نسبت پر جان لگانا، مال لگانا بہت بڑی چیز ہے. دین کی نسبت پر، دنیا کی نسبت پر تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان اپنی جان مال کھپاتے ہیں. آپ بھی ہزاروں لوگ ہیں گلف کنٹریز کے اندر بھی بچوں کو چھوڑ کر عید وہاں کرتے ہیں. بولو افریقہ میں، کینیڈا میں، ایک ملک میں ہم لوگ تھے. رمضان عید کے دن عید کی نماز کے لیے سب جمع ہو گئے، اور عید کی نماز کے بعد سب لوگ ملتے ایک دوسرے کو. تو وہ جماعت تھی ہماری، وہ سب ہم کو گلے لگے اور روئے. میں نے بھائی رونا تو ہم کو چاہیے، ہم بھی بچوں سے دور ہیں، تمہارے بھی بچے یہاں ہیں، تم کیوں روتے ہو؟ بولے تمہاری قربانی سے روتے ہیں. میں نے کہا ہم کو تو کوئی غم سم نہیں ہے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلے ہیں، اس کا اجر اللہ بہت بڑا دے گا. ہم کو تو، ہم کو بہت بڑی شکل میں اللہ اجر دے گا. ہاں ہم نے ان کو تسلی، تم مت رو بھائی. خدا کے دین کی اس وقت پر دور دراز کے علاقوں میں چلنا، سمجھے نا. ہاں وہ جماعت ہے نا، جماعت ہماری، میری مسجد کی جماعت تھی، دھنباد گئی. وہاں کے ذمہ داروں نے عید تک ان کا شہر میں رخ بنایا کہ بھئی عید یہاں کر لو، پھر دیکھتے ہیں.
عید کے بعد جماعت نے مطالبہ کیا. کیا مطالبہ کیا؟ کہ آپ ہم کو قصبوں میں بھیج دو, دیہاتوں میں بھیج دو, قصبوں میں دیہاتوں میں بھیج دو. بولے ٹھیک ہے, قصبے دے دیے. جماعت ماشاءاللہ جوان لڑکوں کی تھی, شادی شدہ بچے تھے, سب 25-30 سال کی عمر کے. اب جماعت ماشاءاللہ محنت کرتی, قصبے میں ایک مسجد ہے, محنت کریں, نقد جماعت بناوے 3 دن کی, 2 ساتھی جماعت کے جوڑے, اطراف کی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں جاویں, محنت کریں, وہاں سے نقد جماعت لاویں, سمجھے نا. تو ایسی روزانہ جماعت محنت کر کے 3-4 جماعت بناویں. انہوں نے 20-25 دن محنت کر کے پھر وہاں سے چلے کی جماعت تیار کی, 40 دن کی دھنباد کے اطراف سے قصبوں سے جماعت تیار کی. اور وہ جماعت کا رخ کے بارے میں وہاں کے ذمہ داروں کے سامنے تقاضا رکھا کہ آپ اس کو ہمارے یہاں بھیج دیں, گجرات میں. تو وہ جماعت ہمارے شہر میں آئی, آنند میں. اللہ کرنا وہ جماعت میری مسجد میں آئی, رخ بنا اس کا شہر کے اندر حلقوں کا. اتوار کا دن تھا, بہت گرمی کا دن تھا. مجھے یاد ہے کہ میں مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ کے تھوڑا لیٹا ہوا تھا. وہ جماعت کے امیر صاحب آئے, ان کا نام ناصر بھائی تھا. وہ آ کر مجھ سے کہنے لگے آپ مفتی صاحب ہیں؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ جماعت وہ جھارکھنڈ کی جو آئی وہ ہیں. تو میں کچھ موڈ میں تھا, میں نے پوچھا بھائی آپ خیریت سے؟ ہماری جماعت کا کیا حال ہے بتاؤ پہلے. ہماری جماعت آپ کے علاقے میں؟ ہاں. مطلب اسی مسجد کی جماعت نہیں ہے کہ ہمارے بچے ہیں. بولے کیا بتا امیر صاحب آپ کی جماعت کیا محنت کرتی ہے؟ بات میں کہ کیا محنت کرتی سناؤ. بولے جماعت محنت کر کے نقد جماعت بناتی ہے, اور اس نقد جماعت بننے کی وجہ سے سمجھے نا نمازیوں کی تعداد مسجد کے اندر ماشاءاللہ ایسی بڑھ جاتی ہے جیسے رمضان میں نمازی ہوتے ہیں. جیسے رمضان میں نمازی, ایسی مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں. اچھا. بولے 3 دن کی جماعتیں بنتی ہے, اطراف کی بستیوں سے ماشاءاللہ لوگوں کو لاتے ہیں. گاؤں کے جوان کے سروں پر ٹوپیاں ہے, بچیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بھی سروں پر کیا بولتے ہیں دوپٹہ ڈال دیتی ہیں. اور لڑکے جو ہیں گانے وغیرہ سن کے یہ سب موبائل پر سنتے جاتے تھے. بولے اللہ کے فضل سے اب یہ سب جنید جمشید کی نعتیں سنتے ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب کی کلیپیں سنتے ہیں, گلی کچوں سے گزرتے ہیں تو گندی چیزیں نہیں سنتے ہیں, نہ بجاتے ہیں اس کو. میں نے کہا اور کیا ہوتا ہے؟ بولے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بولے 3-4 گاؤں کے بیچ میں ایک پنچایت, گرام پنچایت ہوتا ہے, ایک سرپنچ ہوتا ہے, چودھری مکھیا ہوتا ہے. اس کا دن ہفتے میں طے ہوتا ہے, پیر کے دن یہاں, منگل کے یہاں, بدھ یہاں. اس کا کام ہوتا ہے گاؤں میں کوئی جھگڑا جھگڑی ہو تو لے کے بیٹھنا, صلح سمادھان ہے نا. بلکہ وہ ہمارے گاؤں میں آتا رہتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی کیا بات ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, پورے گاؤں میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے, کوئی آفس میں کوئی شکایت لے کر آ ہی نہیں رہا کہ یہ جھگڑا ہوا, فلانے سے ماتھا کٹ ہوئی, یہ ہوا. پورا گاؤں سدھر گیا, کوئی جھگڑا ہی نہیں گاؤں میں. میں نے کہا اچھا اور کیا ہوتا ہے؟ بولے امیر صاحب بات بتاویں. کہ وہ کہنے لگے ہمارے یہاں دارو کے بار ہوتے ہیں, جیسے آپ کے یہاں دیسی دارو پیتا مل رہا ہے. بولے 10 روپے میں گلاس. یہ 2015 کی بات کرتا ہوں, 10 سال پہلے کی. بولے 10 روپے میں ایک گلاس. یہ دارو کے جتنے ٹھیکیدار ہیں, یہ ٹھیکیدار آپس میں باتیں کرتے ہیں. کیا بات کرتے ہیں؟ بھائی کیا ہو گیا, دھندا ایک دم اتنا مندہ پڑ گیا. دھندا کیا ہو گیا بولو؟ ایک دم مندہ پڑ گیا. 10 روپے میں گلاس کی اچھی گراگی رہتی تھی, کوئی آتا نہیں پینے کے لیے. میں نے کہا بندہ کیوں پڑ گیا؟ ارے صاحب ہمارے مسلمان لڑکے پینے جاتے تھے, ہمارے بچے پینے جاتے تھے. اب جماعتوں میں گئے, توبہ کیے, دن کی بات سنے, احساس پیدا ہوا. بہت بڑا کام ہو گیا بھائی یہ تو ہے نا. کسی گھر کا جوان بچہ رات کو شراب پی کر آوے تو بولو ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہیں, ہے نا. اس کی جوان بیوی گھر میں اس پر کیا گزرے گی. اس کا شوہر رات کو دارو پی کے, شراب پی کے گھر میں آوے ڈرنکس کر کے. اب جس جماعت نے محنت کر کے ان سے توبہ کروائی, زندگیوں کا رخ بدلا, دارو شراب سے توبہ کر دی, نشے سے توبہ کر لی. اب سچ بتاؤ ان ماں باپ کے کلیجے کی دعائیں جماعت کو ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ہے نا. وہ جوان بیوی جو بیچاری روز ہے نا سکر کر سو جاتی تھی اپنے شوہر کے نشے کی وجہ سے, وہ جماعت کو اپنے دل کے اندر سے کتنی دعائیں دیتی ہوگی. اچھا جماعت تو کسی علاقے میں
محنت کر کے 4 مہینے واپس آ جاتی ہیں اپنے گھر پر. کوئی ہمیشہ جماعت میں تھوڑی رہتا ہے, گھر پر واپس آ جاتے ہیں. پھر وہاں کے شہر, نام, گلیاں, مسجدیں, بہت سو کے چہرے کیا ہو جاتے, بولو, میموری سے نکل جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں ہم لوگ. لیکن سچی بات یہ ہے ہماری جو محنت اس علاقے میں ہوئی ہے نا, وہ ساری محنت اگتی ہے. آپ بیج ڈال کر آئے, آپ کیا کر کے آئے, بولو, جماعت بیج ڈال کر آئی 4 مہینے میں. اب یہ اگے گا, یہ اگے گا, یہ اگے گا. یہ کمائی ہے میری آپ کی آخرت کی. پیسہ کمائی نہیں ہے, یہ تو موت پر لوگ نکال لیں گے, 10 کی نوٹ بھی نہیں رہنے دیں گے. پتا چلے کہ ابا کے جیب میں 10 کی نوٹ ہے تو وہ بھی کیا کر دیں گے, بولو, نکالو. بھائی رہنے 10 کی نوٹ ہے, تیرا کیا بگاڑ, ارے اس کا کیا کام ہے, بولو رہنے دیں گے. گھڑی نکال دیں گے, موبائل نکال دیں گے, کپڑے نکال دیں گے, جوتے نکال دیں گے, موزے نکال دیں گے. سستا سستا کپڑا جو کفن کا ہوتا ہے نا, آپ کے یہاں علی راج پور میں کفن کمیٹی ہے, آپ کے یہاں کفن کہاں سے لاتے آپ لوگ ہیں بھائی, بازار سے لاتے ہیں؟ ہاں, ہمارے یہاں کفن کمیٹیاں ہوتی شہروں میں, جہاں ساری چیزیں میت کی مل جاتی ہے. کفن کمیٹی, عطر ہیں, وہ ساری چیزیں مل جاتی. اتنا سستا کپڑا ہوتا ہے نا وہ, کہ آدمی زندگی کے اندر اس کا کوئی کہے نا آپ اس کا کپڑا سلاؤ تو آدمی بھول سے بھی نہ سلاؤ میں. کیا سمجھے, کفن میں کیسا کپڑا, آپ دکانوں پر ملتا ہوگا آپ کے یہاں بھی, تو آپ وہی جا کر دکاندار بھی کفن کا کپڑا دے دو, کوئی اسپیشل اس کا کپڑا الگ آتا ہے سب کمیونٹی کے لیے. آپ بھی کبھی بھولے سے نہ سلاؤ, وہ پہنا دیا جائے گا. کیا چیز آپ کی بتاؤ, اور میرے بھائیوں سمجھو بات کو, کیا چیز آپ کی بتاؤ. نماز آپ کی ہے, تلاوت آپ کی ہے, ذکر آپ کا ہے, 3 دن آپ کے ہیں, 4 مہینے آپ کے ہیں. 4 مہینے چل پھر کر آپ نے علاقوں میں محنت کر کے سینکڑوں لوگوں کو توبہ کروائی. آپ کی محنت کی برکت سے سینکڑوں لوگوں نے زندگیوں کا رخ بدلا. آپ نے نیکی کا, بھلائی کا وہاں پر بیج ڈال دیا ہے نا, اور وہ بیج کیا ہوئے, دھیمے دھیمے اگے اور تناور درخت بن گئے. یہ سب آپ کی کیا ہے, بولو, کمائی ہے. اوریجنل کمائی آپ کی یہ ہے. سمجھے میرے بھائیوں, یہ اوریجنل کمائی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ سے ڈرو اور کل کی کیا تیاری ہے اس کے بارے میں سوچو. کل سے مراد قیامت کا دن. اس کو کل اس لیے کہا کہ یہ بہت قریب ہے. جیسے دنیا میں بولتے ہیں نا کل, یعنی 24 گھنٹے کے بعد, اس سے کم کے اندر کل. پوری دنیا ایک دن ہے, میری آپ کی قبر یہ رات ہے, اور قیامت کا سور پھونکا جائے گا وہ دوسرا دن ہے. وہ کیا ہے, بولو, اللہ کہتا ہے فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. ذرا سوچو تو صحیح, کل کی کیا تیاری ہے. کل کا امیر آدمی وہ ہے جس کے پاس نیکیوں کے جتے ہیں, اور غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس کیا, بولو, ہاتھ نیکیوں سے خالی ہیں. بھلے اس کے نام پر یہاں کروڑوں روپیوں کی پراپرٹی ہو, بہت بڑا زمیندار ہے, بہت بڑے سیٹھ صاحب ہیں, بہت بڑے بابو ہیں, لاکھوں کروڑوں کی دولت کی ریلم پیل ہیں, لیکن آخرت کے کیا ہے, بولو, فقیر ہے, کلاش ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ کیا ہی نہیں ہے, کچھ کیا ہی نہیں ہے, ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. یہ فقیر آخرت کا. دنیا میں اس کے زندہ باد کے نعرے لگتے تھے, کیا تھے, بولو, عزت اتنی تھی کہ اس کی زندہ باد کے نعرے لگتے تھے. اور آخرت کا یہ ذلیل آدمی ہے. کیوں؟ یا اللہ کیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, کچھ لے کر آئے نہیں ہے. تو کمائی کیا ہے میری آپ کی, بولو, ہمارے اعمال ہے, ہماری نیکیاں ہیں. ہم کسی علاقے میں جا کر 4 مہینے اپنے آپ کو تھکا کر محنت کریں, سمجھے نا. اس تھکنے کے نتیجے میں جو جان لگے گی نا, اللہ اس جان میں برکت دے گا. جو مال لگے گا اللہ اس مال میں برکت دے گا. جو وقت لگے گا خدا اس وقت میں برکت دے گا. جو جوانی لگے گی وہ جوانی میں اللہ برکت دے گا. جو صلاحیت اور استعداد کھپے گی اللہ اس میں برکت دے گا. نسبت خداوندی پر میری آپ کی جو چیز لگ جائے گی,
اللہ اس میں برکت دے گا، اور کیا ہوگا کہ اللہ اس کے نتیجے میں زندگی میں دین پر جمنا نصیب کرے گا، اعمال کی عظمت پیدا کرے گا، اعمال کا شوق طبیعتوں میں پیدا ہوگا، ہاں، اور اس کے اہتمام کی اللہ موت تک توفیق دے گا۔ کیا دے گا بولو؟ موت تک توفیق دے گا۔ 4 مہینے تک میں آپ ایمان کو بولیں گے، اللہ کی عظمت بڑائی کو بولیں گے، گشتوں میں انفرادی اجتماعی طور پر اللہ سے ہونے کو بولیں گے، اللہ کی عظمت دل میں آئے گی، اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی، اللہ کی کبریائی دل میں آئے گی، ایمان بنے گا۔ کیا بنے گا؟ ایمان بنے گا۔ اور میں آپ چل پھر کر محنت کریں گے، لوگوں کے گھر گھر جا کر لوگوں کو سمجھائیں گے، ہمارا کام تو سمجھانا ہے، اور ایمان والے کا سمجھانا نفع سے خالی نہیں ہے۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ سمجھاتے رہیے، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ آپ جتنا لوگوں میں جا کر تذکیر کریں گے، سمجھائیں گے، میرے بھائیوں یہ بتاؤ کیا ہوگا؟ آپ نے 10 بات کسی کو کہی، کتنی بولو؟ 10 بات۔ چلو وہ 10 بات پر عمل نہیں کیا، 5 پر تو کرے گا۔ چلو 5 پر عمل نہیں کیا، 1 پر تو کرے گا نا۔ آپ کا سمجھانا نفع سے خالی نہیں ہے، یہ سب کیا ہو جائے گی بولو؟ آپ کی کمائی ہو جائے گی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ کسی کو محنت کر کے نمازی بناؤ، میری آپ کی نماز پتہ نہیں کس حیثیت کی ہے، اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، لیکن میں نے آپ کو محنت کر کے جن کو نمازی بنا دیا ہے، اللہ ان کی مقبول نمازوں کا اجر میرے آپ کے کھاتے میں لکھے گا، ان کے مقبول دین کا اجر اللہ میرے آپ کے کھاتے میں لکھے گا۔ لگیں گے کتنے بولو؟ ارے لگیں گے کتنے؟ ارے زور سے بولو۔ 4 مہینے۔ جو آپ سے کہتے ہیں نکلو 4 مہینے، کیوں نکلو بھائی؟ آخرت کی کمائی کرو، ہے نا؟ اپنے ایمان کو بناؤ، اپنے اندر اللہ کے پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا کرو، اپنی آخرت کی تیاری کرنے والے بنو، ہے نا؟ اپنی سوچ کو آخرت والی سوچ بناؤ، اپنی سوچ کو جنت والی سوچ بناؤ۔ جب آدمی آخرت کی سوچ بناتا ہے نا تو دنیا کے ملنے نہ ملنے کا زیادہ ہمغم نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کی سوچ یہ تھی، وہ جنت کو سوچتے تھے، جنت کی نعمتیں سوچتے تھے، ہاں، ایمان اندر کا اتنا مضبوط تھا، اس لیے دنیا کے ہونے نہ ہونے کا کوئی ہمغم نہیں تھا۔ ملی تو کوئی خوشی سے آپے سے باہر نہیں، الحمدللہ، اور چھوٹ گئی تو اس کا کوئی زیادہ ولولہ، اس کا کوئی افسوس نہیں، ٹھیک ہے، مقدر کی بات ہے۔ بلکہ بہت سے بڑے صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت اس حال میں کہ دنیا آ جاتی تو بیچارے روتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کے لیے جو تھکے، قربانیاں دی اللہ، دنیا کے اندر تو اس کا اجر نہیں دے رہا ہے، الٹا روتے تھے۔ صحابہ کی سوچ آخرت کی سوچ تھی۔ میرے بھائیوں، مومن آخرت کے لیے جیتا ہے۔ مومن کس کے لیے جیتا ہے بولو؟ اس کے سامنے اپنی قبر برزخ آخرت ہوتی ہے، دنیا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ کسی کی وفادار نہیں ہے۔ یہ وفادار ہوتی تو ہمارے ماں باپ کی وفادار ہوتی، دادا پر دادا کی وفادار ہوتی، لیکن ان کی بھی وفادار نہیں ہوئی، ہے نا؟ ہاں، یہ سب دنیا نے ان کو چھوڑ دیا، چلے گئے دنیا سے۔ میں آپ چھوڑ دیں گے، ہم چلے جائیں گے دنیا سے، یہ ہماری وفادار نہیں ہے، یہ ہمارے بعد کسی اور کی ہو جائے گی، سمجھے نا؟ جس دنیا کے لیے میرے آپ کے 4 مہینے نہیں لگتے ہیں، ہاں، جس دنیا کے لیے میری آپ کی دین کے لیے قربانی نہیں لگتی ہے، میرے بھائیوں، دنیا میری آپ کی وفادار نہیں ہے، سمجھتے ہو میرے بھائیوں؟ ہاں، وہ دنیا میری آپ کی وفادار نہیں ہے۔ سمجھنے کی چیز ہم سب کے لیے، ہم سوچے سمجھے ہمارا رخ کہاں جا رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری سوچ اندر کی کیا ہے۔ اگر مان لو آج کی رات مجھے موت آ جائے تو کچھ صبح 8-10 بجے مجھے لوگ دفن کر دیں گے، چلو ظہر تک دفن کر دیں گے، پھر کیا؟ ذرا سوچو، تنہائی میں بیٹھ کر سوچو۔ کوئی 24 گھنٹے میت میرے گھر میں نہیں رکھے گا، رکھتے ہے نا؟ حکم ہے جلدی دفن کرو، اٹھاؤ جلدی جنازہ، پہنچاؤ اس کو اس کی منزل پر۔ بھائی کتنا آپ کا ہے نا لاڈلا بیٹا ہے نا؟ کتنی آپ کی پیاری بیوی ہے، لیکن کیا نہیں، سب ختم بات، اٹھاؤ رکھو وہاں،
یہی میرا آپ کا حال ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم تبلیغ کے راستے سے یہ بات 6 نمبر جو ہمارے یہاں نا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم ہمارے 6 نمبر کے ذریعے سے امت کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، جیسے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کا کھانا پینا، مکان، لباس، سواری یہ اچھی سے اچھی ہو جاؤ میں، اور اس کے لیے ہر آدمی کیا کرتا ہے بولو؟ جدوجہد کوشش کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح مرنے کے بعد عمدہ سے عمدہ مکان تجھے جنت کا مل جاویں، وہاں کی نفیس سواریاں مل جاویں، اور وہاں ہر قسم کے کھانے پینے لباس تجھے مل جاویں، کہ جیسے ایک آدمی اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے دنیا میں تکتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ اپنی دعوت کے راستے سے کہ یہ ہمارا 6 نمبر نکلو. یہ کیوں؟ کہ بھائی یہ سمجھ کہ یہ جان تیری جان نہیں ہے، یہ مال تیرا مال نہیں ہے، یہ عمر تیری عمر نہیں ہے، تو اس کا پروپریٹر، اس کا مالک نہیں ہے، سیلف پروپریٹر نہیں ہے. اس کا مالک کون ہے بولو؟ اللہ ہے. اللہ نے امانت کے طور پر دے رکھی ہے، اس کو لگانے کے لیے دے رکھی ہے. سمجھو، نادانی کا کام مت کر کے اس کو فنا ہونے والی، چھوٹ ہو جانے والی دنیا کے پیچھے آدمی لگا دیں، اور باقی رہنے والی آخرت کے پیچھے نہ لگاویں. یہ بہت بڑی نادانی، حالانکہ وہ باقی رہنے والی، وہاں کی نعمت سے باقی رہنے والی. یہی چیزیں آدمی بولو اس کو کنورٹ کر دیں کدھر؟ اپنی آخرت کے لیے، تو کیا ہو جائے گا؟ جنت مل جائے گی. اور یہی چیزیں اپنی دنیا کے لیے کنورٹ کر دیں، جان مال صلاحیت استعداد ٹھیک ہے دنیا میں لے گی، کب تک؟ 50 55 60 70 70 تک، 55 60 70 تک. ارے چلو خدا نے مجھے آپ کو 100 سال کی عمر دے دی، 100 سال آپ پروپریٹر رہے، پھر کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان. مرنا تو ہے کہ نہیں؟ پھر ختم. کیا ہاتھ میں آیا؟ کچھ نہیں، جو کمایا تھا یہاں چھوڑ دیا. بات سمجھتے ہو میرے بھائیوں؟ اس لیے لاکھ ادھر صحیح، لیکن اپنی آخرت کے بارے میں کوئی آدمی باندھ چھوڑ نہ کریں، اپنی جنت کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. آدمی کو میرے بھائیوں اپنا دین سمجھے دنیا کی راحت کے لیے بھی ہے، اور یہی دین سے اللہ آخرت کے اندر آدمی کو آباد کرے گا اور عزت دے گا، چمکائے گا. اسی دن کی برکت سے یہ دین سیکھنے کے لیے اور یہ پورے دین پر چلنے کی میرے آپ کے اندر، امت کے اندر ایمانی استعداد پیدا ہو جائے، اس کے لیے ہر مسلمان سے کہتے ہیں وہ نکلے، اپنے پر محنت کریں، علاقوں میں چل پھر کر اللہ کے بندوں پر محنت کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں. اللہ کے نبی سارے دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. آپ کا دین اور آپ کے دین کی محنت بھی مسلمانوں کے لیے کیا بولو؟ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. ہاں رحمت ہے، رحمت ہے. ہماری تشکیل جو ہے نا، تشکیل کرتے ہیں نا، یہ رحمت ہے. ہاں آپ کسی کی تشکیل کرے وہ اس کے لیے رحمت ہے، برا نہیں ماننا چاہیے آدمی کو. اس کے لیے میرے دوستو بھائیوں، آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی ترتیب بڑھاؤ اور یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہے نا پوری زندگی اللہ کے دین پر چلنا ہے اور اللہ کے دین کی محنت کرنا ہے. طے کرتے انشاءاللہ. تمہاری انشاءاللہ میں کرنٹ کمزور ہے. ارے طے کرتے ہو سب انشاءاللہ؟ تو دیکھو طے کر لیا ہے نا، تو ہم تو آپ سے یہ کہیں گے کہ 4 مہینے اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلو. 4 مہینے کیا کرو بولو؟ ہاں ہمارا یہ اجتماع کس کے لیے ہے؟ خالی بیان سنانے کے لیے، کھلانے پلانے کے لیے نہیں ہے. یہ کس کے لیے؟ یہاں سے ہم جماعتوں میں نکلے، 4 مہینے کے لیے نکلے. ٹھیک ہے، آپ میں سے بہت سارے بھائی چلے کی نیت سے آئے ہوں گے، لیکن جو بات 4 مہینے میں ہے نا وہ چلے میں نہیں ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بزرگوں سے سنا کہ میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ ہر مومن کا اس کے انتقال سے پہلے 4 مہینے لگ جاؤ. کیا لگ جائے؟ اس کے 4 مہینے لگیں، اللہ کے دین کی عصمت پر لگیں، بار بار لگیں، اتنا لگے جیسے کپڑا میلا ہوتا ہے، ایک مرتبہ آدمی دھوتا ہے اور اس کو تسلی نہیں ہوتی تو پھر کیا کرتا ہے بولو؟ پھر دھوتا ہے، پھر تسلی، پھر لگاتا ہے صابن سوڑا. ایسے میرے بھائیوں بار بار چلو، بار بار لگاؤ،
تاکہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روح کو اندر سے کیا کر دے بولو، آخرت کا جنت کا رخ کر دے. آج میرا آپ کا رخ اللہ ہم سب کو معاف فرماوے، جنت اور آخرت کا رخ نہیں ہے. 50 کی نوٹ گم ہو جاتی ہے تو افسوس ہوتا ہے، لیکن تکبیر اولیٰ فوت ہو جاویں، جماعت فوت ہو جاویں، نماز چھوٹ جاویں، اس کا ہم کو کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے. یہ نشانی اس بات کی ہے کہ میرا آپ کا رخ آخرت اور اعمال نہیں ہے، دین اور اعمال نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، ہمارا رخ دنیا ہے. 500 کی نوٹ کے گم ہو جانے پر جتنا افسوس ہوتا ہے نا، اتنا افسوس آدمی کو اپنی نماز کے چھوٹنے پر نہیں ہوتا ہے کہ میری فجر چھوٹ گئی، میری عشاء چھوٹ گئی، میری تسبیح چھوٹ گئی، میری تلاوت چھوٹ گئی، میری دعا چھوٹ گئی. ایسا افسوس آدمی کو نہیں ہو پاتا ہے. کیوں؟ رخ نہیں ہے ہمارا. یہ رخ بنانے کے لیے ہم تمام بھائیوں سے کہتے ہیں، ہر کلمے پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کی، کہ اپنی زندگی کا رخ آخرت کا بناویں اور چل فرق علاقوں میں محنت کریں تاکہ لوگوں کے اندر اللہ کے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو، وہ بھی اللہ کے دین کے داعی بنے. وہ اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے علاقوں کے بارے میں کیا بن جائے بولو؟ فکر مند بن جائے. جیسے صحابہ نے لوگوں کو فکر مند کر دیا، وہ تو فکر مند بنے ہی، اور لوگوں کو کیا کر دیا بولو؟ اجاگر کر دیا، فکر مند کر دیا. ہاں، لوگوں کو تیار. یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ نے یہ سب چیزیں اس کے لیے دے رکھی ہیں. یہ چیزیں اسی پر لگانے کے واسطے ہے نا. یہ مقصد پر لگ جائے گا، اللہ کے یہاں اس کا حساب نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کا حساب نہیں ہے. اور جتنا جان مال وقت صلاحیت استعداد مقصد کے علاوہ کی چیزوں پر لگے گی، مجھے آپ کو اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا. مجھے آپ کو کیا دینا پڑے گا بولو؟ ہاں. اس لیے بھائی دیکھو، ہر ایک آدمی اپنی ترتیب بناوے، اور موت سے پہلے ہر آدمی کے پاس وقت ہے. موت کب آئے گی کسی کو پتا نہیں ہے. موت کب آئے گی؟ ہاں دیکھو، اس وقت صحت ہے، اس وقت فرصت ہے. حدیثوں میں ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سے لوگ گھاٹے میں، خسارے میں پڑے ہوئے ہیں. ایک تندرستی، اور دوسری کیا چیز بولو؟ فرصت. اس وقت ہمارے پاس اللہ نے تندرستی دے رکھی ہے. بہت بڑا مجمع ہمارا جوانوں کا بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا فضل ہے، سب صحت مند ہے. فرصت، اب فرصت تو آپ کو مجھ کو نکالنی پڑتی ہے. فرصت کیا کرنی پڑتی ہے بولو؟ آپ سمجھے کہ مولانا یہ کام ہے، مول صاحب یہ کام ہے، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے، فلان ہو جائے، پھر جاؤں. بھائی جب بھی جاؤں گے نا، عذر ہوگا، کام ہوگا، ہے نا. کوئی نہ کوئی عذر، کوئی نہ کوئی کام ہمارے پاس ہوگا ہوگا ہوگا. وہ تو آدمی اپنے تارے میں ہمت کے ساتھ طے کرے. جیسے انگلی نے انگلی، آج میں کاٹوں تو کیا نکلے گا بولو اس میں سے؟ ارے بولو زور سے. 1 مہینے کے بعد کاٹوں تو کیا نکلے گا؟ 6 مہینے کے بعد کاٹوں تو کیا نکلے؟ اور آئندہ سال 2026 کی جنوری میں کاٹوں تو بھی کیا نکلے؟ جب بھی نکلو گے کوئی عذر تو ہوگا. کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا حل نکالو. اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے مانگو، ہے نا. پہلے اپنے بارے میں طے کرو کہ اللہ، میں تو 3 دن اجتماع کی نیت سے آیا ہوں، لیکن مجھے 4 مہینے جانا ہے. میرے آج تک 4 مہینے نہیں لگے، یا لگے ہیں بہت سال ہو گئے. اب دوبارہ اس کو کیا کرنا ہے بولو؟ ہاں، اس کی تجدید کرنا ہے، اس کو تازہ کرنا ہے نا. نہیں لگے ہیں، اب مجھے لگانے ہیں. آدمی اپنے بارے میں اس کا تہیہ دل سے پختہ ارادہ، مضبوط ارادہ کرے. جب آدمی اندر سے مضبوط ارادہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد آدمی کے ساتھ اس کے اندر کے ارادوں کی وجہ سے ہوتی ہے. کس کی وجہ سے ہوتی بولو؟ اندر کے ارادوں کی وجہ سے ہوتی ہے. جب بندہ ٹھان لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو کیا ہے بولو؟ لطیف ہے. انہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید تک کی بات کو جانتا ہے. اس نے دیکھ لیا کہ میرے بندے نے اندر سے گانٹھ مار دیے جانے کا، طے کر کے بیٹھا ہے، تو پھر کیا کرے گا بولو؟ اللہ تعالیٰ ہمارے نکلنے کی راہیں سوچے، بتائے گا ایسا کر لے، ایسا کر لے، یوں کر لے، وہ کر لے، ایسا حساب کر لے، ایسا کر لے. ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے نا، اور اس کو کہاں جانا ہے بولو؟ آپ کا قریبی شہر کون سا ہے؟ یہاں سے ککسی جانا ہے. ٹھیک ہے، خالی طے کرا ککسی جانا ہے، لیکن ابھی کوئی مضبوطی سے بات نہیں کر رہا ہے. ہاں، لیکن جب مضبوطی سے طے کر لیا کہ ککسی جانا ہے، اب آگے کا اسٹیپ ہوگا. کیسے جاؤں؟ بس سے جاؤں، آٹو سے جاؤں، اسپیشل گاڑی کر کے جاؤں، ہے نا. آگے کا راستہ اب اس کو سوجے گا. کیوں؟ اب طے کر لیا اس نے. جب تک طے نہیں کیا تھا کوئی بات نہیں. ایسے آپ لوگ طے کرو کہ 4 مہینے اجتماع سے جانا ہے.
ہے نا. آپ طے کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آگے کا راستہ دکھائے گا. پھر ہمارے پاس دوسری بہت بڑی چیز ہے صلاۃ الحاجت. کیا بولو؟ صلاۃ الحاجت. آدمی نیت کرے، ارادہ کرے، صلاۃ الحاجت پڑھے، اللہ سے مانگے کہ اللہ میرے بس میں نیت تھی، میں نے نیت کر لی ہے، اللہ نکالنے والی ذات تو تیری ذات ہے، آسان کرنے والی ذات تیری ذات ہے، اللہ تو میرے لیے آسان کر دے. تو واقعتاً حق تعالی شانہ بندے کی نیت ارادے پر اس لیے کیا کر دے گا؟ آسان کر دے گا. تو بھائی سب نیت کرتے ہو اس کے لیے؟ ارے نیت کرتے ہو 4 مہینے جانا اجتماع سے. اب بتاؤ کھڑے ہو کر 4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر. 4 مہینے کے لیے کون تیار؟